السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ لوگوں نے وہ شعر سنا ہے، وہابیوں کو شرم کا کچھ بھی اثر نہیں، اعتراض غیروں پہ ہے، خود کی خبر نہیں۔ آج سے کچھ دن قبل میری ایک کلپ نیٹ کے ذریعہ پوری دنیا میں پھیلی۔ عنوان تھا دیوبندیت جو اصل میں وہابیت ہے، ان کی دو رنگی اور منافقت۔ اس کے بعد دیوبندیت اور وہابیت سے تعلق رکھنے والا ایک ملا جس کا نام عمیر قاسمی، جو عرفی دیوبندی ہے، اصولی وہابی ہے، اس نے جواب کے طور پر ایک کلپ بنائی اور صرف بکواس کی، موضوع سے بار بار فرار نظر آیا۔ پھر میں نے اس کے جواب میں ایک اور دمدار کلپ بنا دی اور دوسری کلپ بھی بڑی تیزی کے ساتھ نیٹ پر شیئر کی جانے لگی۔ پھر دیوبندیت، نجدیت، وہابیت بخلاہٹ کا شکار نظر آئی۔ پھر دوسری بار بھی اسی دیوبندی وہابی نجدی ملا عمیر قاسمی نے ایک کلپ بنائی۔ سنا تو حیرت ہوئی، یہ دیوبندی کلپ بناتا ہے جواب کے نام پر، اور جواب کچھ نہیں دیتا، صرف بھاگم بھاگ لگائے رکھا ہے، اصل موضوع کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ اصل موضوع تھا دیوبندی فرقہ جو اصل میں وہابی فرقہ ہے، اس کا ایک مولوی اپنی پوری پلٹن کے ساتھ۔ یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا، اس سے پہلی کلپ میں بھی میں نے پوری پلٹن کا لفظ استعمال کیا تھا، تو یہ مولوی دیوبندی عمیر آپے سے باہر ہو گیا اور کہتا ہے یہ زبان تمہیں وراثت میں ملی ہے۔ مولوی عمیر ایک بات بتا، تو ہمیں بار بار رضا خانی کہتا ہے، یہ زبان تم نے اپنے کون سے ابا سے سیکھا ہے، اس ابے کا نام بتا دے۔ تو اصل موضوع یہ ہے کہ دیوبندی ملا محمود مدنی دیوبندی وہابی اپنی پوری پلٹن کے ساتھ دیوبند سے سفر کر کے اجمیر شریف گیا، اور پھر منافقت دو رنگی دیکھو کہ درگاہ معلیٰ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری دی، ساتھ ایک پوری پلٹن ہے، آگے آگے چادر ہے، محمود مدنی دیوبندی اور اس کی پوری پلٹن پیچھے پیچھے ہے، تھالی نیچے اتاری گئی، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، محمود مدنی جا رہا ہے، کوئی انکار نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، ادب کے ساتھ جا رہا ہے۔ آپ حضرات ویڈیو دیکھ کر کے پوری حقیقت کا انکشاف خود کر سکتے ہیں۔ پھر چادر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر چڑھائی گئی، ساتھ میں یہ دیوبندی ملا محمود مدنی بھی ہے۔ میں نے اس پر کئی سوالات کیے، کوئی جواب دیوبندی وہابیوں سے نہیں بن پڑا، تو اس بار بھی اس دیوبندی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو اس بار بہانے بناتے ہوئے کہتا ہے محمود مدنی دیوبندی نے کیا چادر پر ہاتھ لگایا؟ مولوی عمیر دیوبندی لگتا ہے دماغی توازن کھو بیٹھے ہو، تمہارے مذہب وہابیہ میں چادر میں صرف ہاتھ لگانا شرک و بدعت نہیں، بلکہ چادر مزار پر لے جانا بھی شرک و بدعت ہے، مزار پر چادر ڈالنا بھی شرک و بدعت ہے، اور کئی حوالے دے چکا ہوں۔ تیرے مولوی محمود مدنی دیوبندی وہابی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، شرک و بدعت کے کام میں شریک ہو رہا ہے، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے؟ اور مجھے تو یہ بتا، تو مفتی ہے نا، اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، تو تو مجھے یہ بتا کہ شرک و بدعت کے کام میں جو شریک ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو حکم ہے تیرا، وہ حکم جو ہے وہ مولوی محمود مدنی پر لگا لے۔ اور یہ میں نے کب دعویٰ کیا کہ تیرا محمود مدنی جو ہے وہ چادر پر ہاتھ لگایا؟ میں نے تو کہیں نہیں کہا، اگر کہیں کہا ہے تو ثبوت پیش کر۔ نہ میں نے یہ کہا ہے، اور میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہیں پہ کہ تیرا محمود مدنی جو ہے ہاتھ سے پکڑ کر کے چادر ڈال رہا ہے، میں نے یہ کب کہا؟ صرف خلط مبحث، جو میں کہتا نہیں ہوں وہ میرے اوپر تھوپ دیتے ہو، جو میں کہتا ہوں اس کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہلی کلپ پر تم نے کہا تھا مجاور بن کر رہنا منع ہے، میں نے پوچھا تھا اجمیر شریف کے سارے مجاور بدعتی ہوئے تمہارے وصول سے، تو تمہارے دیوبندی ملا نے وہاں کیوں نہیں کہا کہ اے اجمیر
کہ مجاورو تم سب بدعتی ہو؟ کیوں نہیں کہا؟ تمہارے مذہب وہابیہ میں مزار کو پختہ بنانا بدعت، تم نے بھی اعلان نہیں کیا، تمہارے ملاحوں نے بھی وہاں پہ جا کر کے اعلان نہیں کیا کہ اجمیر شریف کی درگاہ بدعت طریقے پہ بنی ہوئی ہے، کیوں اعلان نہیں کیا؟ اسی بنا پر نہ کہ کہیں حقیقت نہ کھل جائے، سب کے سامنے وہابیت نہ آ جائے۔ یہ دو رنگی کیوں ہے؟ تم نے کہا تھا مزار پر مراقبہ منع ہے، میں نے ارواح ثلاثہ پر قبر کی ایک بات بتائی اور کہا ثابت کیا کہ قبر پر مراقبہ کی دلیل تمہاری کتاب میں موجود، تم یہاں سے ہی بھاگ گئے۔ ارے دیوبندی عمیر کتنا بھاگو گے؟ تیرے مذہب وہابیہ میں چادر مزار پر ڈالنا شرک و بدعت، مزار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا شرک و بدعت، تمہارے مذہب وہابیہ میں مکن پور، اجمیر شریف، بغداد شریف وغیرہ زیارت کے لیے جانا شرک و بدعت، پھر کس منہ سے تمہارا مولوی ملا درگاہ معلیٰ اجمیر شریف میں حاضری دے رہا ہے؟ پھر کس منہ سے تمہارا طارق جمیل درگاہ پیر محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ پہ حاضری دے رہا ہے، جو نام ہی تیرے مذہب کے خلاف ہے؟ صرف قوم کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، وہاں جا کر یہ کیوں بیان نہیں دیتا کہ یہ سب شرک و بدعت ہے؟ سنی کی طرح بنو نا، سنی جو بات گھر میں کہتا ہے وہی دکان میں کہتا ہے، وہی بات میدان میں بھی کہتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ سنی اگر کسی دیوبندی کے گھر پہنچ جائے تو اس دیوبندی کے گھر میں بھی وہی بات کہتا ہے۔ مگر تم دیوبندیوں کا یہ کیا چکر لگا رکھا ہے تم لوگوں نے کہ جو بات کتاب میں لکھتے ہو، جو بات چلہ چلی بھوپال دلی میں کہتے ہو، وہ بات جو ہے اجمیر شریف جا کے بھول جاتے ہو؟ میں نے سوال کیا تھا کہ تمہاری کتاب تقویت الایمان پر کہیں لکھا ہے کہ مزارات کی زیارت کو جانا چاہیے دور سے؟ یہاں پر بھی تم بھاگ گئے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، اور بھاگتے بھاگتے مجھ پر ایک الزام لگا دیے کہ اس مولوی نے کہا اور اس مولوی نے الزام لگایا مولوی محمود مدنی پر کہ خاصتاً خالصتاً دیوبند سے سفر کر کے اجمیر شریف کی درگاہ کے لیے حاضری دی۔ مولوی عمیر دیوبندی، اگر تم جھوٹے نہیں ہو، مکار نہیں ہو، کذاب نہیں ہو، قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں، مجھے یہ جملہ بتا دے کہ میں نے کہاں کہا اور کب کہا کہ تیرا مولوی خالصتاً خاصتاً اجمیر شریف کی درگاہ کے لیے حاضر ہوا۔ پھر تم نے ایک دوسری تعویل پیش کی، اس پہ بھی میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تم اپنی کتاب میں یہی بتا دے، چل یہی بتا دے اپنی کتاب میں، تیری کتاب میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اجمیر شریف کسی کام کو جانا تو درگاہ معلیٰ اجمیر شریف میں حاضر ہو جانا؟ چل بتا کہاں لکھا ہے۔ اور پھر میں سارے لوگوں سے، مسلمانوں سے اپیل کروں گا اور خصوصاً اہل اجمیر سے گزارش کروں گا کہ مسلمانوں ان دیوبندی، ان وہابی، ان نجدیوں کو پہچانو۔ یہ کل بھی مزارات کے دشمن تھے، آج بھی مزارات کے دشمن ہیں۔ ان دیوبندیوں کے نزدیک تو اجمیر شریف حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے جانا شرک و بدعت ہے۔ پھر تم ان وہابی دیوبندیوں سے کیا امید لگائے رکھے ہو؟ یہ سب ان دیوبندیوں کی منافقت ہے، دو رنگی ہے، قوم کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں، ان کے طریقے کو سمجھو۔ اور سب سے بڑی بات مسلمانوں، یہ کل بھی تمہیں بدعتی کہتے تھے، آج بھی تمہیں مشرک کہتے ہیں، تو جو تمہیں بدعتی کہتا ہو، جو تمہیں مشرک کہتا ہو اور دو رنگی دکھانے کے لیے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے مزار پر حاضری دیتا ہو، تو کیا ایسے لوگوں سے آپ کیا امید رکھیں؟ مولوی عمیر دیوبندی، چلتے چلتے ایک بات بتا دوں کہ تم نے میری اردو پکڑی تھی اور بڑے زور زور سے چلا رہے تھے، اردو نہیں آتی، اردو نہیں آتی، اردو بولنا نہیں آتا۔ میں نے تمہاری اوقات دکھائی اور تمہیں مشورہ دیا کہ اپنا ناپاک چہرہ آئینے میں دیکھ لینا، تو لگتا ہے تم نے اپنا ناپاک چہرہ آئینے میں دیکھ لیا۔ خیر، بڑی اچھی بات ہے، میں زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ تم نے اس مرتبہ اہل سنت والجماعت کہا، اس میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اور پھر مشورہ ہے، ان لفظی غلطیوں پہ مت پڑو،
ورنہ میں تجھے اتنا ننگا کر دوں گا نا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں بچو گا۔ پھر سنو، اصل موضوع پر رہ کر میرے سوالوں کا جواب دو۔ اصل موضوع جو ہے اس پہ رہنے کی کوشش کرو، خلط مبحث کر کے موضوع کو طول دینے کی کوشش نہ کرو۔ جب تیرا مولوی محمود مدنی مجمع کے ساتھ جا رہا ہے اور پورا مجمع چادر چڑھانے کے لیے جا رہا ہے غریب نواز کے مزار پہ، تیرا محمود مدنی دیوبندی شریک ہے، چادر ڈالی بھی گئی، تیرا مولوی کیا کر رہا تھا؟ اگر چادر نہیں چڑھایا تو چادر چڑھانے والوں کے ساتھ شریک کیوں ہوا؟ ویڈیو بالکل صاف ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے تیرے پاس۔ پھر یہ بھی بات بتاتا چلوں، تم خود ویڈیو دیکھ سکتے ہو، تیرا محمود بالکل خاموش ہے، نامعقول باتوں سے بچ رہا ہے، اور یہ بھی تمہاری تقویت الایمان کتاب سے شرک و بدعت میں شامل ہے کہ مزار کی یا کسی بھی مکان کی زیارت کے لیے پہلے تو جانا دور سے شرک و بدعت، پھر وہاں جا کر کے ادب کے ساتھ نامعقول باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے حاضری دینا، یہ بھی شرک و بدعت ہے۔ صرف نعرہ لگاتے رہو گے سر بکف دیوبند دیوبند، وہاں پہ یہ نعرہ لگانے میں کیا ہو گیا؟ بخار چڑھ گیا تھا، سر میں درد ہو گیا تھا؟ وہاں پر تمہارے مولوی نے یہ نعرہ لگا کر کے کیوں اعلان نہیں کر دیا کہ تم سب شرک و بدعت میں مبتلا ہو، تم سب بدعتی ہو؟ کیوں نہیں کہا؟ جواب دو مجھے۔ تیرا محمود مدنی اس وقت اندھا ہو گیا تھا، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، چادر اٹھائی جا رہی ہے، چادر لے جائی جا رہی ہے، لوگ درگاہ معلی اجمیر شریف میں حاضری دے رہے ہیں، تیرا محمود مدنی دیوبندی وہابی ان لوگوں میں کیوں کھڑا تھا جو لوگ تمہارے فرقہ وہابیہ کے مطابق بدعت و حرام کام کر رہے تھے؟ ان کا ساتھ کیوں دیا جا رہا تھا؟ ان کے ساتھ کیوں جایا جا رہا تھا؟ ان سوالوں کا جواب دو، اور ادھر ادھر بھاگ کر کے خلط مبحث نہ کرو، ورنہ میں تجھے پورا ننگا کر۔ حضرات محترم، اب آئیے اس وہابی مولوی عمیر دیوبندی کی خلط مبحث جو اس نے کی ہے اس کا سرسری طور پر جائزہ لیتے ہیں، اور سرسری طور پر اس کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس مولوی کو وہابی کہا تو یہ بالکل آپے سے باہر ہو گیا، چراغ پا ہو گیا، اور دیوانہ ہو کر کہتا ہے کہ شاہر رضا تم وہابی ہو، تمہارا امام احمد رضا امام الوہابیہ ہے۔ میں بڑی جرات کے ساتھ پوری دیوبندیت، پوری نجدیت، پوری وہابیت اور خصوصیت کے ساتھ مولوی عمیر دیوبندی کو چیلنج کرتا ہوں اور قیامت تک کا وقت دیتا ہوں، ہمارے امام کی ایک عبارت یا میرے امام کا ایک قول پیش کر دے جہاں میرے امام نے خود کو وہابی کہا، اور میں انشاءاللہ الرحمن ابھی تم کو ثابت کیے دیتا ہوں کہ تمہارے اباؤں نے، تمہارے باباؤں نے خود کو وہابی کہا ہے، تو تمہاری کیا اوقات؟ لیکن سامعین کے ذہن نشین یہ بات بتاتا چلوں کہ وہابی کس کو کہتے ہیں، تو وہابی کی تعریف جب تک نہ کی جائے گی سامعین کیسے نتیجہ نکالیں گے کہ کون وہابی ہے؟ تو حوالہ نوٹ کرو، اور حوالہ میں اپنے گھر سے نہیں دوں گا۔ مولوی عمیر دیوبندی کتاب کا نام تم نے تو سنا ہوگا، تمہاری کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، صفحہ نمبر 292 پڑھ لینا، خوب صاف لکھا ہوا تجھے ملے گا کہ وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے مقتدیوں کو کہتے ہیں۔ ایک اور حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام فیروز اللغات، اس میں بھی وہابی کس کو کہتے جا کے دیکھ لینا، اور اپنے وہابی ہونے کا اقرار کر لینا، جیسا کہ تمہارے باباؤں نے، اباؤں نے خود کے وہابی ہونے کا اقرار کیا ہے۔ تم کو کیوں شرم آتی ہے اپنے آپ کو وہابی اقرار کرنے سے؟ اور عمیر دیوبندی نجدی وہابی کو پتہ ہی ہوگا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی تم دیوبندی وہابی کے نزدیک کتنا عمدہ عقیدہ والا تھا،
اب یہ مت کہنا کہ ہماری کتاب میں تو ایسا لکھا ہے، وہ سارا پتا ہے ہمیں، ابھی تو بڑے گن گائے جا رہے ہیں تمہاری جماعت کی طرف سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بار کیف، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب سنو، تمہارے اباؤں نے جو خود کو وہابی کہا ہے، ذرا وہ بھی سنتا جا۔ پہلا حوالہ نوٹ کر، کتاب کا نام اشرف السوانح۔ عمیر دیوبندی سن رہا ہے نا تو سن اور پڑھ لے، صفحہ نمبر 84 صاف لکھا ملے گا، تیرا مریض الامت اشرف علی تھانوی کہ مدرسہ میں عورتوں نے فاتحہ کے لیے جلیبی پیش کی، مگر دیوبندی طالب علم نے ساری جلیبی چوری کر کے کھا لی۔ آگے صاف لکھا ملے گا کہ تیرا مریض الامت اشرف علی تھانوی نے کہا، بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں، یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو۔ عمیر دیوبندی وہابی نجدی بتا، مریض الامت کہہ رہا ہے یہاں وہابی رہتے ہیں، اور تم کو وہابی کہہ دیا تو تم آپے سے باہر ہو گئے اور کرتا پاجامہ پھاڑنے لگے ہاتھوں۔ یہ بات بھی سنتے چلو، کتاب پڑھو سوانح مولانا محمد یوسف دیوبندی کی، صفحہ نمبر 192 پڑھ لینا۔ تمہارا مولوی یوسف دیوبندی خود نے کہا ہے، مولوی صاحب میں خود تم سب سے بڑا وہابی ہوں۔ اور سن عمیر دیوبندی وہابی، سن اسی کتاب کو پڑھ لینا، صاف لکھا ملے گا۔ تمہارا منظور نعمانی دیوبندی وہابی کہتا ہے، ہم خود اپنے بارے میں صفائی عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں۔ عمیر دیوبندی بتا کیا کہنا ہے اب تمہارا اشرف علی تھانوی مریض الامت کہتا ہے یہاں سب وہابی، تمہارا یوسف دیوبندی خود کو بڑا وہابی کہتا ہے، تمہارا منظور نعمانی خود کو بہت سخت وہابی کہتا ہے۔ عمیر دیوبندی تم خود بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے اس معاملے پر؟ تم بڑے وہابی ہو یا چھوٹے وہابی ہو؟ تم سخت وہابی ہو یا نرم وہابی ہو؟ محترم حضرات، دیکھا آپ نے، عمیر دیوبندی خود وہابی ہے اور فالتو کی بکواس کر کے ہم سنی کو وہابی ثابت کرنے کی کوششیں ناپاک کر رہا ہے، اور بیچارہ کیسے کیسے چلا چلی بھوپال دلی کی طرح چلا رہا ہے۔ ہم سنی حضرات کو کہتا ہے تم سنی نہیں ہو۔ وہابی دیوبندی عمیر سن، الحمدللہ ہم کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن مرتے دم تک سنی رہیں گے۔ مگر تم کل بھی وہابی تھا، آج بھی وہابی ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرتا وہابی ہی رہو گے، اور تمہارا اہل سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اپنے گھر سے نہیں، تمہارے گھر سے ثابت کیے دیتا ہوں۔ سن فتح المبین کا صفحہ نمبر 421 پڑھ لینا۔ وہابیوں کو شیطانی امت کہا گیا ہے، اور میں تمہیں ثابت کر چکا ہوں کہ تم وہابی ہو۔ تمہارے باباؤں نے، تمہارے اباؤں نے خود کو وہابی کہا ہے، اور تمہاری کتاب سے ثابت ہے کہ وہابی شیطانی امت ہے، تو شیطانی امت اہل سنت میں داخل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یار اور سمجھاؤں۔ دوسری بات اس نے جو خلط مبحث کی ہے وہ ہے کتاب تجلیات انوار المعین، اور ایک کتاب غالباً نجم الرحمن کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ سب سے پہلے کتاب انوار المعین میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولوی عمیر دیوبندی، تجھے تو پتہ ہی ہوگا کہ جب ابھی الیاس گھمن کا معاملہ درپیش ہوا تو ساجد دیوبندی وہابی صفائی پیش کرنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ نیٹ پہ ویڈیو موجود، وہ کہتا ہے آپسی تناؤ جب ہوتا ہے تو ایک دوسرے پر کفر کا بھی فتویٰ لگتا ہے، مگر وہ دلیل نہیں بنتی۔ پھر تم کس منہ سے اس کو دلیل بنا رہے ہو؟ دوسری بات تم نے کہا کہ یہ ان کی کتاب ہے، یہ ان کی کتاب ہے، جبکہ تمہاری کتاب براءۃ الابرار میں تجلیات انوار المعین کے مصنف کی تقریض لی جا رہی ہے، اور تمہاری کئی کتابوں میں اس کو اپنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ یہ ان کی کتاب ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کتاب محدث اعظم پاکستان جلد اول میں تجلیات انوار المعین کے مصنف کا رجوع نامہ موجود ہے،
تو یہ خلط مبحث تھی، اس پہ تھوڑی بات کر دی. اب اس میں پڑھنے کی کوشش مت کرنا، مجھے پتا ہے کہ تم سے جواب نہیں بنتا اصل موضوع کا، تو تم خلط مبحث کرتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آتے ہیں دوسری کتاب کی طرف. تم نے نجم الرحمان میں کہا اور نجم الرحمان کا مجمل حوالہ پیش کیا. پورا حوالہ پیش کرتے تو تمہاری وہابیت سامنے آ جاتی، اور مجمل حوالہ دیوبندی وہابی اصول سے مردود مانی جاتی ہے. اس لیے تمہارے سرخراب یعنی سرفراز نے تنقید متین پر شور بپا کیا. اس دیوبندی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں کیا لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بالفرض اگر اس دیوبندی عمیر کی بات کو مان لی جائے، اور یہ کہہ رہا کہ تمہارے نزدیک تو وہابی کافر نہیں ہے. اب ذرا اس دیوبندی کو بھی سنو، یہ بھی دیوبندی وہابی ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تمہارے نزدیک وہابی تو کافر ہے. اب دیوبندی وہابی عمیر نجدی تم ہی بتاؤ تم دونوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اور ساتھ میں اپنے اس دیوبندی وہابی نجدی ملا کی جھوٹ فراڈ کذب عیاری مکاری بھی سنو. کہتا ہے تمہارے مولوی نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں اور حوالہ دیتا ہے بہار شرعیت کا. بتاؤ عمیر دیوبندی وہابی یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ کیا تم اپنے اس مولوی کی جھوٹ ہونے کا اعلان کرو گے؟ میں نے صرف اتنا کہا تھا، وہ بھی تسامح کی بنا پر، کہ محمود مدنی دارالعلوم دیوبند کا محتمم. کیونکہ آج سے کئی مہینہ قبل نیٹ پر میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، ایک ندوی مولوی کا خط محتمم دارالعلوم دیوبند کے نام، اس میں ارشد مدنی کا نام تھا. تو نام مدنی کی بنا پر یہ تسامح ہو گیا تھا مجھ سے. اب اس کو پکڑ کے جھنجھنا بجا رہے ہو. مگر عمیر دیوبندی تمہارا مولوی بہار شرعیت کی عبارت پڑھ رہا ہے اور نام بتا رہا ہے نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے. لو سامعین، ذرا آپ حضرات بھی اس مولوی دیوبندی وہابی نے کیا کہا ہے اور کیا بکواس کی ہے ذرا اس کو بھی سنو. اور دیوبندی عمیر تم بھی اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا تھا، آج اسے وہابیوں کا امام کہہ رہا ہے، اور وہابی تیرے مذہب میں کافر ہیں. تو اب ذرا اپنے گھر کا فتویٰ بھی سن لے. نعیم الدین مراد آبادی لکھتا ہے جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے وہ کافر ہے. بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44. کل تک جو علماء دیوبند کو کافر کہتا تھا آج وہ خود کفر کے تلے ہے. حضرات سنا آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا اس دیوبندی مولوی نے. اور عمیر دیوبندی تم نے بھی سن لیا ہوگا نا. اب تو شرم کرو یار، اب تو شرم کرو. تم کہتے ہو ہم سنی نہیں، حالانکہ میں نے تمہاری وہابیت سب کے سامنے آیا کر دی اور تم پہ بھی ظاہر کر دی. اب شرم ہوگی تو وہابیت اور سنیت کی بات کو یہاں پہ نہیں چھیڑو گے. لگے ہاتھوں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ ہماری سنیت تو اتنی ظاہر ہے اللہ کے کرم سے کہ مولوی احمد لدھیانوی تمہارا، غزالی زماں، رازی دوراں، احمد سعید کاظمی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو امام اہل سنت کہتا ہے، اور تم بات کرتے ہو ہماری سنیت کی. تم کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ موضوع کیا ہے، بات کیا کرتے ہو؟ اور عمیر دیوبندی وہابی میں نے بطور مثال صرف چند حوالے نقل کر دیے تھے اور کہا تھا تمہارا مذہب جھوٹ پر چلتا ہے. تم نے کتاب کا نام گڑھ ڈالا، مصنف کا نام گڑھ ڈالا، مطبع کا نام گڑھ ڈالا، عبارت گڑھ ڈالی. تو تم یہ کہہ کر بھاگ گئے ناقل پر حکم نہیں لگتا. تمہارا علم مجھے لگتا ہے بہت کمزور ہے. ذرا اپنے گھر کی خبر لیتے تو یہ دن تمہیں دیکھنا نہیں پڑتا. تمہارا مولوی سرخراب یعنی سرفراز صفدر اپنی کتاب سماع الموتیٰ میں لکھتا ہے، پڑھ کر دیکھ لے، صفحہ نمبر 362 صاف لکھا ملے گا تمہیں. اولاً جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے، اولاً اس لیے کہ کسی عالم کا کسی کے قول کو نقل کرنا اور اس کا کہیں بھی رد نہ کرنا بلکہ اس سے استدلال و احتجاج کرنا حقیقتاً اس کی تصحیح ہے. تصحیح اور کس چیز کا نام ہے؟ یہ کہتا ہے تیرا مولوی. عمیر دیوبندی بتاؤ اب کہاں بھاگنا ہے تمہیں؟ اس کے بعد بطور نمونہ میں نے دست و گریبان کا ایک حوالہ پیش کر دیا. تم نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اپنے مولوی کے جھوٹے ہونے کا اعلان نہیں کیا.
جو ایوب پادری نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے جواز کے قائل تھے۔ میں نے تمہاری اردو دانی کی جھلکیاں اور اردو زبان میں دعوی کبیر جو تم دیوبندی کرتے ہو اس پر براہین قاطعہ پیش کی تو تم یہاں سے بھی بھاگ گئے۔ اوپر میں بتا چکا ہوں کہ ناقل اگر رد نہ کرے تو یہ ناقل کی بھی مانی جائے گی، اور تمہارے مولوی خلیل امبیٹوی نے رد تو نہیں کیا بلکہ استدلال و احتجاج کیا ہے، اور بطور حجت دیوبند کی عظمت کے لیے اس کو نقل کیا ہے۔ تمہارے ہی اصول سے یہ کیا ثابت ہوا؟ اس کے بعد اور میں کیا کہوں گا؟ اس کے بعد تم نے کہا خلیل احمد نے جیسا سنا ویسا نقل کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سنا کس سے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کتاب میں لکھا ہے ایک مرد صالح۔ کیا وہ مرد صالح تمہارے نزدیک عالم تھا یا جاہل؟ یہ بھی بتا دو، سمجھ رہے ہو؟ اور اس کے بعد تم نے احکام شرعیت اور ساتھ میں غالباً جعل حق کا ایک مجمل حوالہ پیش کیا، وہ خلط مبحث ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر یہی خلط مبحث کرتے رہے، تم عبارت پیش کرو گے میں عبارت پیش کروں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، ہمارے پاس پٹارا لگا دوں گا میں تمہارے مولویوں کی جھوٹ اور دروغ بیانی کا، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ادھر ادھر مت کرو، صرف موضوع میں رہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صرف موضوع میں رہو اور موضوع میں رہ کر بات کرنے کی کوشش